سقراط سے کسی نے پوچھا کہ فلسفہ کیا ہے، آپ کا مقصود کیا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا آدمی بننا۔ تو اب یہ سقراط کا قول ہے، یہ مطلب ایسے آدمی کا قول ہے کہ فلسفے کی ہر روایت اس کو اپنے امام کی حیثیت سے قبول کر چکی ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اختلاف میں آپ صحیح بھی ثابت ہو جائیں تو آپ کا صحیح آپ کے خیال میں آئے ہوئے غلط سے بہت کم تر ہے۔ تو خیر یہ دوسری بات ہے، تو زور دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سقراط نے کہا ہے، یہ فلسفے پر کسی کمنٹری کرنے والے نے نہیں کہا ہے۔ فلسفے کی پیدائش میں سب سے طاقتور جو سبب ہے اس نے یہ کہا ہے۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عقل کو اس کے فطری میلانات یا اس کی بلٹ ان ذمہ داریوں کے ساتھ استعمال کرنا نہیں سیکھا اور نہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو ہم نے چیزوں کو، اخلاق بھی ہمارے یہاں اچھی یا بری عادتوں کا نام بن کے رہ گئے جن سے ہمارا ذہن تسکین نہیں پاتا، یا اچھائی کا ایک معنی بھی ہے وہ ہمارے ذہن سے غیر حاضر رہتا ہے، اچھائی کو عمل میں رکھتے ہوئے بھی۔ تو یہ بات بہت ڈراؤنی بھی ہو سکتی ہے کہ جو چیز ذہن کو اپنی طرف متوجہ نہ رکھے، اور ہر اچھا عمل جو ذہن کی کمک سے، مدد سے ریفریش نہ ہوتا رہے، اس کی معنویت میں اضافہ نہ ہوتا رہے، اور وہ ذہن جس معنی کو اپنی ذمہ داری کے طور پر شعور کے بنیادی دھارے میں قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو اس کی مانی ہوئی وہ چیزیں احساسات، کیفیات اور جذبات کی صورت میں حاضر رہتی ہیں۔ تو ہماری کیفیات بھی ایسی ہیں ذہن سے خالی، اسی وجہ سے ان میں وہ نہیں ہے، ثبات نہیں ہے۔ وہ ایک دو لمحے کی اچھی کیفیت پھر 10 گھنٹے کی بے حسی میں بدل جاتی ہے، پھر ابھرتی ہے کسی وجہ سے، اور اس کا محرک ہمیشہ خارج میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب اور اخلاق کا تعلق، یا اخلاق کی مذہبی اساسیات، یہ اب جیسے ہنسی مذاق کا موضوع بن گئی ہیں، ان پہ سنجیدہ غور کرنے کو بھی ہم سے باہر موجود لوگ تیار نہیں ہیں۔ مطلب اب یہ کوئی ایکڈیمک موضوع نہیں رہ گیا ہے کہ مذہب اور اخلاق میں مذہب کی بالادستی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور مذہب ایسا کون سا تصور اخلاق یا نظام اخلاق دیتا ہے جو ہم نے اپنے تجربے اور اپنے انتخاب سے نہیں حاصل کیا۔ تو یہ سب ظاہر ہے کہ ہماری کوتاہیوں سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے انفرادی وجود میں تو اللہ ماشاء اللہ ہیں لوگ بہت کامل، لیکن یہ کہ اپنے اجتماعی آرڈر میں مذہب کی اخلاقی افادیت یا جو مورل نیسیسٹی ہے وہ ثابت نہیں کی، اور مکمل طور پہ ناکام ہیں۔ ہم نے مطلب ابھی میں بتاؤں گا کہ ہم نے مذہب کے تمام نتائج کو، اجتماعی نتائج کو، وہ خیر پر رکھنے میں مسلسل ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اخلاق جو ہے وہ سائنس آف ایسوسیشن ہے، سائنس آف ریلیشن ہے۔
تو اس میں اخلاق کا جو پہلا مظہر ہوتا ہے، اخلاق کا جو پہلا نتیجہ ہوتا ہے، وہ سماجی تشکیل خیر کے اصول پر۔ تو اگر ہمارے اخلاق واقعی اخلاق ہیں، کیونکہ اخلاق فرد تک محدود تھوڑی رہتا ہے، تو اگر ہم واقعی مذہب کی طرف سے ودیعت کردہ اخلاق کے وارث اور حامل ہوتے تو ہمارا سوسائٹل اسٹرکچر اتنا زیادہ بوسیدہ، ڈراؤنا اور تاریک نہ ہوتا۔ تو یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مسلمان اپنے تصور انسان کے مطابق کوئی بھی چھوٹی سوسائٹی تک بنانے میں دور جدید کے اندر ناکام ہیں، اور اس ناکامی کے احساس سے بھی محروم ہیں کہ چلو یہ ناکامی ذرا احساس دلائے، غیرت دلائے، شرم دلائے، تو پھر کچھ چیزیں جیسے ابھر آئیں، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ذہن کی تربیت کا بندوبست کیا جائے، اور عقل کو آزادی کے ساتھ ایک احساس ذمہ داری کو قبول کر کے عمل میں لانے کے لائق رکھا جائے۔ تو یہ سب کوئی سنجیدہ کوشش ہمارے نظام تعلیم و تربیت میں، ہمارے جدید مذہبی لٹریچر میں یہ اس کا ابتدائی سا سراغ بھی نہیں ملتا۔ وہ اگر کوئی سراغ ہے ہمارے یہاں اجتماعیت کا تصور، وہ آرگنائزیشنل ہے، کہ جیسے بس ایک آرگنائزیشن کو تصور کر کے یا ایک نیٹ ورک سا جو اس کا نقشہ بنا کر کسی آرکیٹیکٹ سے بنوا کر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بالکل ایکسٹیریئر آرڈر سا ایک بنا دیا، اس کی دم سے اس کی دم جوڑ دی، بس فارغ ہو گئے۔ یعنی اس کو ہم نظام کا نام دیتے ہیں۔ نظام ایک بالکل خارجی مظہر ہے، ایک میکینیکل اجتماعیت کی بنیاد ہے، اور بہت ضروری ہونے کے باوجود اس نظام پر سیاسی یا قوت کے زاویے سے زور دینے کا نتیجہ اخلاقی طور پر بہت بھیانک نکلتا ہے۔ اس کا بھی ثبوت ہم خود ہیں۔ تو جو غلبے کی سیاست، حق اور قوت کے تعلق کو نہ سمجھنا، اور پھر اسی طرح حق اور خیر کے جو لازمی نسبت ہے اس سے بے پرواہ اور غافل رہنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے جو یوں کہہ لیں کہ ہماری جو حافظے میں موجود بھی خوبیاں جو ہیں وہ ٹکڑوں میں ہیں، وہ بہت چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرح کسی کالے پانی میں جو بنے ہوئے جزیرے ہوں نا، چھوٹے چھوٹے جو غیر آباد رہنے کے لیے ابھر آتے ہیں، جن میں آبادی اور نمو کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہماری اچھائیاں بھی اب ایسے جزیروں کی طرح بن چکی ہیں، اور اس کا ہمارے موضوع کے مطابق اس کا بہت ہی بڑا سبب اخلاق اور عقل میں جو لازمی نسبت ہے اس کا فقدان ہے۔ یعنی ہماری عقل اخلاقی کردار ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، جو ہماری علمی پروڈکشن سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اسی طرح ہمارے اخلاق میں ہمارے لیے معنویت نہیں ہے۔ معنویت کہتے ہیں کہ ذہن سیراب ہے اور دل بھی جیسے مطمئن ہے، نفس بالکل شانت ہو گیا، خوش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خوشی کو طرح طرح کی زینت دیتا رہتا ہے ذہن کی مدد سے، کیونکہ ذہن ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتا،
ذہن چیزوں کو زینت دیتا ہے، تفصیل دیتا ہے، تسلسل میں رکھتا ہے، وہ ایک نقطے پر رکا ہوا کبھی نہیں ہوتا۔ تو ذہن کی اس صفت سے کتنا بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اپنے باطن کی تزئین میں، اپنے باہر کی دنیا کی بیوٹیفیکیشن میں، اسے خیر پر رکھنے کے لیے۔ تو کچھ بھی نہیں، مطلب خاصی عجیب سی صورتحال ہے، اور یہ صورتحال کی پیدائش ہی بلا جواز ہے، بلا عذر ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نہیں لڑ سکتے فلاں ملک سے، تو ٹھیک ہے، اس میں ہمارا عذر جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے نا کہ ابھی ہم نہیں لڑ سکتے، یا یہ کہ ہم بہت بڑی معیشت نہیں بن سکتے، تو ٹھیک ہے، اس میں ہمارا عذر قابل تسلیم ہے اور یہ واقعی عذر ہے۔ لیکن یہ کیسے کہا جائے گا کہ ہم اپنے تصور اخلاق کو عمل میں لا کر ایک خیر کی قدر پر قائم معاشرہ بنانے میں ناکام ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اخلاقیات، وہ جو بالکل اضطراری اور وہ جو آٹومیٹک سا نظام ہے اچھائی برائی کا آدمی کے اندر، اس سے اوپر اٹھ کے ذہن تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور اس سے کوئی مضبوط عمل پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی جو ہے انسان کے بارے میں نئے تصورات جو ہیں وہ جنم نہیں لیتے، یعنی پروڈکٹیو نہیں ہے۔ تو اس میں مطلب اس کا میری رائے میں اس کا حل کوئی یہ حکم دکھا دینا، وہ حکم سند کے طور پر لے آنا، یہ سب نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیکسٹ اپنی مراد میں اپنی تمام کیٹیگریز کے ساتھ واضح ہے۔ تو اب اسی کو اگر دہرائیں گے تو جتنا بے اثر وہ پہلی نظر میں تھا، اتنا ہی بے اثر وہ 10ویں نظر میں بھی رہے گا، بلکہ اس کی بے اثری میں کلیشے بن جانے کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب سیدھی بات یہ ہے کہ ذہنی طور پر اپنے دور کے جو معیاری مراتب ہیں، اپنے دور میں ذہانت کو جس ڈیفینیشن کے ساتھ مانا جاتا ہے، اس ڈیفینیشن میں اگر آپ کا ذہن پسماندہ رہ گیا اور وہاں تک داخلے کی اجازت آپ کو نہیں مل رہی، جہاں پہ مال تولا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک لفافہ سا ہے، آپ ٹرک والے اڈے میں جا کے وہاں اس کی مشین پہ اسے وزن کروائیں گے تو کوئی کرنے دے گا آپ کو؟ تو ہمارے ذہن کے حالات اب اسی طرح ہیں کہ ہم کسی بھی علم میں مداخلت کرنے کے لائق نہیں رہ گئے، حتیٰ کہ مذہبی علم میں بھی۔ تو اب یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اس عادت کو ترک کریں کہ ہر چیز عادت کی طرح اختیار کر کے بے فکر ہو گئے۔ تو اخلاق عادات ہیں، لیکن ذہنی بیداری کے ساتھ عمل میں اظہار کرنے والی عادتیں ہیں۔ تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اور دوسرے یہ کہ عقل کا استعمال یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، کہ عقل کا استعمال، عقل وہ تانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کی طرح استعمال نہیں ہو سکتی۔ ذہن پنجرے میں رہ کر، چاہے وہ پنجرہ اس کے لیے وہ سونے کا بنایا ہوا ہو، ذہن کسی پیشگی بندش میں رہ کر جو اس پر وارد کی گئی ہو باہر سے، اس میں رہ کر اپنا کام نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب یہ کلینکل حقیقت ہے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی فلسفیانہ تھیوری ہے۔
عقل کو یا ذہن کو کام کرنے کے لیے اپنے اختیار کا احساس دلانا پڑے گا۔ عقل مختار ہوئے بغیر جو ہے وہ حرکت نہیں کرتی، اور وہ ظاہر ہے وہ اس کی خلقت یہ ہے۔ تو اب وہ آپ ریس کے گھوڑے کو گدھا گاڑی میں جوت دیں تو وہی ہم نے کر رکھا ہے۔ اب اس میں ایک یہ کہ عقل خود مختاری کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ عقل تجزیہ کرنے یا دفاع کرنے یا شرح کرنے کے کاموں تک محدود نہیں ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عقل کا ریفیوجزم ہوتا ہے، جو عقل کا موجودہ مذہبی استعمال ہے، یہ عقل کی فراریت ہے، ڈیفیٹزم ہے، کہ اچھا یہ اس میں فیٹ کر دو تو یہ دلیل لے آئے گی، وہ کر دو تو وہ دلیل لے آئے گی۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو دلیلیں ہم لا رہے ہیں وہ عقل جو ہے، عقل کو جیسے ٹیبلٹ کھلا کر اس سے وامٹ کروا رہے ہیں وہ استدلال، اس میں کوئی سیریسنس نہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں، کوئی اس میں اندر تک رسائی پر اکسانے والے معانی نہیں ہیں۔ تو عقل آزاد ہے احساس ذمہ داری کے ساتھ، بس یہ عقل کا پورا وہ جیسے کردار ہے کہ یہ ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ فعال ہے اور آزادی سے اپنی سرگرمیاں انجام دیتی ہے، کسی جبر کے بغیر۔ تو یہ احساس ذمہ داری یہ کلیدی لفظ ہے عقل کے لیے۔ وہ اس ذمہ داری کا احساس جس ذمہ داری کو اس نے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ ذمہ داری اس نے قبول کی ہے۔ تو عقل کبھی بھی ایک مسلمے، ایک ایبسلیوٹ کانٹیکسٹ اور جیسے ایک اپنے روایت کی جو وہ ہے تمنا، اس کی روشنی میں اپنی آزادی استعمال کرتی ہے۔ تو بس احساس ذمہ داری ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم نے تو عقل کو ابھی تک وہ چلنے کے بھی لائق نہیں رکھا، ابھی تک وہ جیسے کرال بھی نہیں کر رہی ہمارے یہاں۔ تو یہ سب باتیں تو اس کی میچورٹی سے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے اپنے نظام تعلیم، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی، دونوں میں بنیادی اصول کے طور پر جاری کرنی ہے کہ عقل کو مجبور نہ کرو، عقل پہ پٹا نہ ڈالو، عقل کو صرف اس ذمہ داری پہ کنونس کرو جس ذمہ داری کا تعلق ماورائے عقل حقائق سے ہے، اور وہ ذمہ داری کن دلائل کی بنیاد پر ہے یہ تو عقل جانتی ہے، لیکن وہ ذمہ داری اپنی تفصیل کے ساتھ اسے بتائی گئی ہے۔ یہ کردار ہوتا ہے اس روایت کا جس روایت کو قبول کر کے عقل اس میں پھر اپنی آزادی کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ عقل کے دو میدان ہیں، ایک مجردات پہ عمل کرنا جس سے میٹا فزکس وغیرہ پیدا ہوتی ہے، بلکہ جس سے میتھمیٹکس بھی پیدا ہوتی ہے، کہ ایسی چیزیں جو خارجی طور پر ویریفائیبل نہ ہوں یا جن کا خارجی وجود ہونا ممکن نہ ہو، لیکن وہ ڈیفائننگ کانسیپٹس کے طور پر درکار ہیں عقل کو اپنی امپیریکل سرگرمی کے لیے بھی۔ واضح ہے نا یہ بات؟ ہاں، یہ جو تجرید ہے اس سے جیسے وہ ایپسٹیمک اوریجنز پیدا ہوتے ہیں،
اس سے تصور علم پیدا ہوتا ہے، اور اس سے وہ ذمہ داری اپنا ظہور کرتی ہے جس ذمہ داری میں کا احساس عقل سے لے کر ارادے تک سب پر واجب ہے، اور وہ ذمہ داری عقل، ارادے وغیرہ جتنی بھی انسانی قوتیں ہیں فیصلہ کرنے کی، ان سب قوتوں سے میں مشترک ہے۔ تو اب یہ عقل جو ہے یہ اپنی دیگر کنڈیشنز کے ساتھ، ایک سینس آف کمپینین شپ کے ساتھ، ایک کثرت کو برقرار رکھنے والی مقصدی وحدت کے ساتھ عمل کرتی ہے، اور اس کا ہر عمل اس کے غیر کے لیے بامعنی اور مفید ہوتا ہے۔ تو یہ جناب کرنا ہم نے کہاں ہمارے یہاں عقل کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے عقلی مسلمات کیا ہیں؟ کبھی اگر ذہن میں جھانک کر ہم لوگ اپنے دیکھیں کہ ذہن جو ہے وہ پیشگی تصورات رکھتا ہے، علم سے پہلے، عقل کی حرکت سے پہلے اس کا ایک جو ہے وہ ایک اسینشیل ایپسٹیمک ماحول سا ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اس کی روشنی میں علم وغیرہ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ تو اوریجن یعنی پہلا نقطہ یہ لائن کا حصہ نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح ہے، اس پوری زنجیر عقل کا پہلی کڑی ہے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، یا تسبیح کا وہ الف ہے جسے امام کہتے ہیں، وہ تسبیح کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن تسبیح کا وجود اس پہ منحصر ہے۔ تو اس طرح کے پیشگی آئیڈیاز ہوتے ہیں فلسفے کی زبان میں، تو وہ عقل کو، شعور کو، پورے انسانی جو ایکٹیویٹی آرڈر کو اپنی کمان میں رکھتے ہیں۔ تو ہمارے وہ کون سے آئیڈیاز ہیں؟ ہم ذرا سا غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے وہ کانسیپٹس جو سب چیزوں کی نکیل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور وہ ہماری عقل کی پیدائش کا سبب ہیں، اس کا نتیجہ نہیں ہیں، تو وہ کیا ہیں ہمارے اندر، اور پھر ان سے ہمارے ذہن کا عملی تعلق کیا ہے، اور اس عملی تعلق کے نتائج کیا ہیں۔ تو یہاں سب میں زیرو ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کیا مسلمات، ہمیں ظاہر جب یہی نہیں معلوم تو تعلق وغیرہ تو بعد میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے جب بھی اخلاقی موضوع اٹھایا جائے گا، یعنی انسان اخلاقی وجود ہے، جب بھی یہ موضوع اٹھایا جائے گا، اس میں دوسرے ہی قدم پہ یہ جانچا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اخلاقی وجود عقلی وجود بننے میں کامیاب ہے یا نہیں، یا اس کا اخلاقی ہونا وہ عقلی بنیادوں پر ہے یا نہیں۔ تو ورنہ واضح و نصیحت تھوڑی اخلاق پیدا کرتے ہیں، مسکرا کے وہ ایک انشورنس ایجنٹوں کی طرح اخلاق پیدا کر لیا۔ تو وہ اب ہمیں مطلب اس پہ اگر ہم نے سنجیدہ طور پہ اجتماعی توجہ نہ دی اور اس کو باقاعدہ ایک انتظامی اور کیا وہ کہتے ہیں وہ اسٹرکچرنگ اس کی اگر نہ کی، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بطور مسلمان جو ہے وہ نہیں بچا سکتی۔ یعنی ہمارے مسلم تشخص کی حفاظت کا کوئی ایسا سامان نہیں ہے جو مبنی بر اسباب ہو۔ اب تقدیر تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو اسباب بقا اللہ کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے ہیں،
ان میں سے شاید ایک بھی ہمیں میسر نہیں، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو خیر، وہ جو آج کا موضوع تھا کہ حسن اخلاق، اور پہلے ہی قدم پہ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی مذہبی افادیت یا دینی اہمیت کیا ہے، وہ نیچرل طریقے سے خود سامنے آنی چاہیے۔ تو اخلاق اپنی بناوٹ میں یہ نیچرل ہوتے ہیں، اور اگر نیچرل نہیں ہیں تو سپرفیشل اور آرٹیفیشل موریلٹی کسی کام کی نہیں ہے، وہ بیس لیس ہے۔ تو یہ جو اخلاق ہے، اس کی سادہ تعریف کیا ہے جو بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے، وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شخصیت، یعنی میری شخصیت کی تعمیر جن بلڈنگ بلاکس سے ہوتی ہے، جو بنیادی عناصر میری شخصیت کو اچھا یا برا بناتے ہیں، ان بنیادی عناصر اور ان سبجیکٹو بلڈنگ بلاکس کو اخلاق کہتے ہیں۔ یعنی انسان اچھا یا برا بننے کی آدمی کو صلاحیت ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی پہچان سے پہلے کی۔ تو اچھا یا برا بننے کی جو بنیادی قابلیت ہے، فطری جو وہ ہے، پوٹینشیل، وہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ اب یہ بالکل آسان ہے نا، بالکل آسان ہے۔ پھر یہ کہ اخلاق کے لیے دوسرے کا وجود ضروری ہے، یعنی اخلاق کی بیشتر تفصیل عمل میں لانے کے لیے دوسرے کا ہونا ضروری ہے۔ اکیلے آدمی کو اخلاق کی بہت تھوڑی ضرورت ہے۔ تو یہ اخلاق جو ہے، یہ قابلیت، اخلاقی قابلیت عمل میں آتی ہیں ایک احساس ذمہ داری اور ایک ورلڈ ویو کو قبول کر کے، تو اس سے سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے۔ یعنی اخلاق فرد کو سماجی وجود بننے کے لیے درکار ہیں۔ یعنی ہم سماجی وجود نہیں بن سکتے اخلاق کے بغیر، ہم 10 میں سے ایک اچھا آدمی نہیں بن سکتے اخلاق کے بغیر۔ تو اسی طرح صرف اتنا نہیں ہے کہ اخلاق سارا کا سارا صرف ہو جاتا ہے معاشرے کی تعمیر میں، سوسائٹی کی تشکیل میں، کیونکہ یہ سبجیکٹو آرڈر ہے، اور سبجیکٹو آرڈر جو ہے وہ فرد کو اول رکھتا ہے دیگر چیزوں میں، ایک باطنی وہ ہے نا قابلیتیں۔ تو اس میں جیسے پہلے عرض کیا کہ شخصیت کی تعمیر کرنے والے بلڈنگ بلاکس ہیں، تو اخلاق کو اپنے ساتھ بامعنی اور پر اثر اور روح بکمال حالت میں رہنے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے، مجھے خود اپنے لیے بھی۔ یعنی فرد، یوں کہیں کہ حقیقی فرد کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ متعلق رہنے کو اپنے لیے مفید اور پرکشش بنائے رکھے، اپنے ساتھ تعلق کو۔ تو یہ سطح تو ہم بھول ہی چکے ہیں اپنے ساتھ تعلق وغیرہ کی، تو وہ خود غرض نہیں بننے دیتا، وہ متکبر نہیں بننے دیتا، وہ یعنی جو باطنی امراض ہیں ان سے بچاتا ہے۔ باطنی امراض زیادہ تر اس بات سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے خود کو نظر انداز کر رکھا ہے، یا خود کو سیلفش لوگوں کی طرح نظر میں رکھا ہوا ہے، خود کو سیکریفائسنگ موڈ میں نہیں رکھا ہوا، تو وہ خرابی ہے۔ تو
اب یہ جیسے ایک نقطہ بہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں کریں گے۔ پھر یہ کہ اخلاق اگر اور تھوڑا سا جیسے ایم اے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے کی جائے اخلاق کی ڈیفینیشن، تو وہ آسان اور سادہ لفظوں میں یہ ہوگی کہ اخلاق تعلق کی بنیادی صلاحیت ہے۔ تعلق کی، جیسے میں نے کہا سائنس آف ریلیشن شپ ہے، تو یہ بنیادی صلاحیت تعلق حسی بھی ہے، یعنی ذوق تعلق، جذبہ تعلق کے ساتھ، اور عقلی بھی ہے، یعنی شعور تعلق کے ساتھ۔ تو اگر حصے تعلق اور شعور تعلق سے محرومی چھا جائے تو آدمی کسی اور بنیاد پر، کسی اور انسانی وصف کی بنیاد پر انسان رہنا جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو تعلق کی بنیادی حص اور مجموعی شعور ہے، اس کی جو کار فرمائی کے لیے جو بائنریز ہیں، یعنی آدمی کے اندر کوئی ایسی فیکلٹی نہیں ہے ذہن کی بھی اور وجود کی بھی جو تضادات میں کام نہ کرتی ہو، جو بائنریز میں کام نہ کرتی ہو، یہ یا یہ۔ تو اب کوئی بھی چیز ہمارے اندر ایسی نہیں ہے جہاں ہمیں یہ نہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یہ یا وہ۔ تو اس کی جو دنیا ہے بائنریز کی، جس کے درمیان یہ اپنے آپ کو مثبت اور خیر پر مبنی اور حق کی طرف یکسو رکھتا ہے آدمی، وہ کئی ہیں۔ مثال طور پہ خیر و شر، یہ اخلاق کا سب سے زیادہ کراؤڈڈ میدان ہے جہاں سبھی لڑ رہے ہیں۔ تو خیر کو چننا ہے، شر سے بچنا ہے، اور خیر کو چننا ہے کبھی عاجزی سے، کبھی طاقت سے۔ اب یہاں سے موریلٹی اینڈ پاور کا ایک تصور ہے۔ پاور کے بغیر انسان کی کوئی بھی صلاحیت نتائج نہیں پیدا کر سکتی۔ تو خیر وہ ایک اور بات ہے، وہ بعد میں کریں گے۔ تو خیر و شر، مفید و مضر، کہ ضرر سے بچو، فائدے کو اختیار کرو، یہ اخلاقی تقاضا ہے۔ اور یونیورسل اور مقامی، یہ تھوڑا سا ذرا زیادہ ہے، مطلب یہ کہ کیا اخلاقی اقدار، کیا اخلاقی خصوصیات یونیورسل اور ایبسلیوٹ ہیں یا لوکل اور ریلیٹیو ہیں۔ یہ بہت بڑا مبحث ہے، اور اس میں دونوں طرف دونوں اپنے اپنے دعووں میں اگر ایک دوسرے کی تردید پر نہ کھڑے ہوں تو دونوں درست ہیں کہ اخلاق بعض جگہوں، بعض مرتبہ مقامی روایتوں کا پابند ہوتا ہے اور بعض مرتبہ سچویشنل ہوتا ہے۔ تو وہ سچویشنز اگر ہٹ جائیں تو وہ اخلاق کے استعمال کی یا اس کی نگہداری کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو اسی طرح آخری جو اس کی بائنری ہے وہ مذہب دیتا ہے، وہ ہے حق و باطل۔ اور اسی جو اس انتہائی تضاد کی، یعنی یہ تضادات یونیورسلز ہیں۔ پچھلے جیسے مفید مضر وغیرہ، یہ ضرر اور افادیت یونیورسل نہیں ہے، لیکن حق اور باطل ایبسلیوٹ ہیں، یونیورسل ہیں، ہر ایک کے لیے ایک ہی ڈیفینیشن رکھتے ہیں۔ تو یہاں اخلاق پاور کے بغیر نہیں ایگزسٹ کر سکتا۔ یہاں اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے کہ آدمی حق اور باطل میں شناخت اور فرق کرنے کے لائق بھی ہے،
اور باطل سے محفوظ رہنے کی قوت بھی اس کے پاس ہے، اور باطل کو مغلوب کر دینے کی طاقت بھی اسے نصیب ہے۔ تو یہ جیسے اخلاق کے میدان، ہم کبھی دیکھیں کہ ہم اچھے عمل اور برے عمل کی جو تقسیم کرتے ہیں تو وہ انہی بنیادوں پہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی انکشاف ہے، سب کو اس کا تجربہ ہے، چاہے وہ اسے ایک لاجیکل انداز سے بیان نہ کر سکیں، لیکن اگر ان کے سامنے یہ بیان کر دیا جائے تو وہ اپنے تجربے سے اس کی شہادت دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ میں بھائی وہ موضوع ہے، اخلاق کو وہ نامعقول نہ بناؤ، کم عقلوں کی سرکردگی میں نہ دو اپنے آپ کو۔ اگلا جو ہے وہ ہے کہ اخلاق یعنی اندر جو نظام ہے، اخلاق جن فعلی یا قولی صورتوں میں آپ کے باہر ظہور کرتا ہے اور اثر انداز ہوتا ہے باہر کی سچویشنز پر، تو اس میں یعنی اخلاق اور اس کے مظاہر، اخلاق اور اس کی مینیفیسٹیشنز کے درمیان نسبت کیا ہے، یہ فلسفیانہ لحاظ سے بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا اگر شعور نہیں ہے تو اخلاق اور عقل کا تعلق ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ ہم دیکھنا چاہیے کہ جیسے سچ کوئی بول رہا ہے تو وہ سچ بول رہا ہے کسی کو، مطلب کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ خوش ہو جائے، اس کو سچی بات بتا دو، یہ جھوٹی بات پہ مایوس ہے تو سچی بات بتا دو تاکہ یہ خوش ہو جائے کہ میں غلط فہمی میں تھا۔ اور کہیں یہ کڑوا ہوتا ہے کہ یہ غلط بات پھیلا رہا ہے، اس کو روکو، اور اسے روکنے کی جو ہے وہ پہلے ابتدائی کوشش سے اور انتہائی کوشش تک جو سیڑھی ہے اس کے سب زینے ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہم نے نہیں بنائے۔ تو اس سے ایک بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا ایک خلق یعنی ایک اخلاقی حسنہ جو پوٹینشیل کے طور پر ہے، اس کا اظہار ہمیشہ ایک طرح ہوتا ہے، یعنی جیسے سچ کا ہمیشہ کڑواہٹ میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے۔ مظاہر کی اپنے پرنسپل کے ساتھ نسبت وہ مستقل نہیں ہوتی، وہ آل انکلوسیو نہیں ہوتی۔ تو یہ اگر ہم جانیں تو ہمارے اخلاق میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے، تو لیکن بس جانیں یا چکھیں یا ذوق تو پیدا کریں۔